السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 9252 سوال نمبر 1، ابلاغ کے مختلف نظریات کا تقابلی جائزہ لیں۔ ابلاغ کے مختلف نظریات کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ہم ان کے بنیادی تصورات، طاقتوں اور کمزوریوں کا تجزیہ کریں گے۔ مطلب جتنے بھی آپ نظریات یہاں پہ ڈسکس کریں گے، یہاں پہ لکھیں گے، ان میں آپ نے 3 چیزیں کامن لکھنی ہے، سب میں مشترک ہوں گی۔ ان کے آپ نے بنیادی تصورات کو اجاگر کرنا ہے، طاقتوں کو اجاگر کرنا ہے اور کمزوریوں کو بیان کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر نظریے میں شامل ہوں گی۔ ہر نظریے میں یہ 3 ہیڈنگ آپ نے مسٹ لکھنی ہے، اور ان 3 چیزوں کا آپ نے ہر نظریے کے مطابق کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہے اس کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں اپنے جو ہے نظریے ان کی طرف۔ جو سب سے پہلا نظریہ ہے یہاں پہ ہے بالکل کا نظریہ۔ اس میں بنیادی تصور کیا ہے؟ میڈیا کا پیغام سامعین پر براہ راست اور زبردست اثر ڈالتا ہے، جیسے ایک گولی یا انجیکشن۔ اگر بات کریں طاقت کی، تو ابتدائی دور میں میڈیا کے طاقتور اثرات کی وضاحت فراہم کرتا ہے، اور اس میں کمزوریاں کیا ہیں؟ سامعین کی ذہنی سماجی پس منظر کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں غیر فعال تصور کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں نظریہ ہے دو مرلہ نظریہ۔ اس میں بنیادی تصور میں کیا لکھیں گے؟ میڈیا کا اثر براہ راست سامعین پر نہیں، بلکہ پہلے رائے ساز افراد پر ہوتا ہے، جو بعد میں عام طور پر لوگوں تک معلومات پہنچاتے ہیں۔ اگر بات کریں اس میں طاقت کی، تو معاشرتی عوامل اور رائے ساز افراد کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ اس میں کمزوری کیا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں براہ راست رسائی کی موجودگی میں کم مؤثر نظر آتی ہے یہ چیزیں۔ تیسرا ہمارے پاس نظریہ ہے استعمالات اور تسکین کا نظریہ۔ اس میں بنیادی تصور کیا ہے؟ سامعین غیر فعال نہیں، بلکہ فاعل ہوتے ہیں، اور میڈیا کو اپنی ضروریات، دلچسپیوں اور مقاصد کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اگر بات کریں اس میں طاقت کی، جدید میڈیا کے دور میں صارفین کی فعال شمولیت کو بیان کرتا ہے۔ اگر کمزوری کی بات کریں تو میڈیا کے طاقتور اثرات اور ایجنٹ سیٹنگ پہلو کو بہت کم اہمیت دیتا ہے یہ۔ چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ ہے، نظریہ ہے ایجنٹ سیٹنگ نظریہ۔ اس میں بنیادی تصور کیا ہے؟ میڈیا لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ طے کرتا ہے کہ کن موضوعات پر سوچنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں بات کریں طاقت کی، تو میڈیا کے سماجی اثرات اور خبروں کے انتخاب کے طریقہ کار کو اجاگر کرتا ہے یہ۔ اگر اس میں کمزوری کی بات کریں تو سامعین کی سوچنے کی صلاحیت اور متبادل ذرائع کی موجودگی کو محدود سمجھا جاتا ہے۔ پانچواں نظریہ ہے خاموشی کے حلقے کا نظریہ۔ اس میں بات کریں بنیادی تصور کی، اگر کوئی نقطہ نظر غیر مقبول ہو تو لوگ اسے بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، جس سے وہ رائے مزید خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر بات کریں طاقت کی، سماجی دباؤ کے تحت رائے عامہ کی تشکیل کے عمل کو واضح کرتا ہے۔ کمزوری کیا ہے اس میں؟ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثرات کے باعث کسی بھی رائے کو مکمل خاموش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اوورال بات کریں، ابلاغ کے مختلف نظریات میڈیا اور سامعین کے درمیان تعلقات کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں۔ جدید دور میں کسی ایک نظریے پر انحصار کرنے کے بجائے ان تمام نظریات کو ملا کر ایک جامع نقطہ اور زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔